جمیلہ کو پہلی بار محمود نے باغ جناح میں دیکھا۔ وہ اپنی دو سہیلیوں کے ساتھ چہل قدمی کر رہی تھی۔ سب نے کالے برقعے پہنے تھے مگر نقابیں الٹی ہوئی تھی۔ محمود سوچنے لگا یہ کس قسم کا پردہ ہے کہ برقع اوڑھا ہوا ہے مگر چہرہ ننگا ہے۔ آخر اس پردے کا مطلب کیا؟ محمود جمیلہ کے حسن سے بہت متاثر ہوا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی جا رہی تھی۔ محمود اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اس کو اس بات کا قطعاً ہوش نہیں تھا کہ وہ ایک غیر اخلاقی حرکت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس نے سینکڑوں مرتبہ جمیلہ کو گھور گھور کے دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک دو بار اس کو اپنی آنکھوں سے اشارے بھی کیے مگر جمیلہ نے اسے توجہ کے لائق نہ سمجھا اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اس کی سہیلیاں بھی کافی خوبصورت تھیں مگر محمود نے اس میں ایک ایسی کشش پائی جو لوہے کے ساتھ مقناطیس کی ہوتی ہے۔ وہ اس کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا۔ ایک جگہ اس نے جرأت سے کام لے کر جمیلہ سے کہا، حضور اپنا نقاب تو سنبھالیے، ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جمیلہ نے یہ سن کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس پر پولیس کے دو سپاہی جو اس وقت باغ میں ڈیوٹی پر تھے دوڑتے آئے اور جمیلہ سے پوچھا، بہن کیا بات ہے؟ جمیلہ نے محمود کی طرف دیکھا جو سہما کھڑا تھا اور کہا، یہ لڑکا مجھ سے چھیڑخانی کر رہا تھا۔ جب سے میں اس باغ میں داخل ہوئی ہوں یہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سپاہیوں نے محمود کا سرسری جائزہ لیا اور اس کو گرفتار کر کے حوالات میں داخل کر دیا۔ اب مقدمہ شروع ہوا۔ اس کی رویداد میں جانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ یہ تفصیل طلب ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ محمود کا جرم ثابت ہو گیا اور اسے 2 ماہ قید بامشقت کی سزا مل گئی۔ اس کے والدین نادار تھے اس لیے وہ سیشن کی عدالت میں اپیل نہ کر سکے۔ محمود سخت پریشان تھا کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ اس کو اگر ایک لڑکی پسند آ گئی تھی اور اس نے اس سے چند باتیں کرنا چاہی تو یہ کیا جرم ہے جس کی پاداش میں وہ 2 ماہ قید بامشقت بھگت رہا ہے۔ جیل خانے میں وہ کئی مرتبہ بچوں کی طرح رویا۔ اس کو مصوری کا شوق تھا لیکن اس سے وہاں چکی پسوائی جاتی تھی۔ ابھی اسے جیل خانے میں آئے 20 روز ہی ہوئے تھے کہ اسے بتایا گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ محمود نے سوچا کہ یہ ملاقاتی کون ہے؟ اس کے والد تو اس سے سخت ناراض تھے، والدہ اپاہج تھیں اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھے۔ سپاہی اسے دروازے کے پاس لے گیا جو آہنی سلاخوں کا بنا ہوا تھا۔ ان سلاخوں کے پیچھے اس نے دیکھا کہ جمیلہ کھڑی ہے۔ وہ بہت حیرت زدہ ہوا۔ اس نے سمجھا کہ شاید کسی اور کو دیکھنے آئی ہوگی مگر جمیلہ نے سلاخوں کے پاس آ کر اسے کہا، میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ محمود کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ مجھ سے؟ جی ہاں، میں معافی مانگنے آئی ہوں کہ میں نے جلد بازی کی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں آنا پڑا۔ محمود مسکرایا، ہائے اس زودے پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جمیلہ نے کہا، یہ غالب ہے؟ جی ہاں، غالب کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو انسان کے جذبات کی ترجمانی کر سکے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا لیکن میں یہاں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ میرا گھر نہیں سرکار کا ہے۔ اس کے لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ جمیلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ کی خادمہ ہوں۔ چند منٹ ان کے درمیان اور باتیں ہوئیں جو محبت کے عہد و پیمان تھی۔ جمیلہ نے ان کو صابن کی ایک ٹکیا دی، مٹھائی بھی پیش کی۔ اس کے بعد وہ ہر 15 دن کے بعد محمود سے ملاقات کرنے کے لیے آتی رہی۔ اس دوران میں ان دونوں کی محبت استوار ہو گئی۔ جمیلہ نے محمود کو ایک روز بتایا، مجھے موسیقی سیکھنے کا شوق ہے۔ آج کل میں خان صاحب سلام علی خان سے سبق لے رہی ہوں۔ محمود نے اسے کہا، مجھے مصوری کا شوق ہے۔ مجھے یہاں جیل خانے میں اور کوئی تکلیف نہیں، مشقت سے میں گھبراتا نہیں، لیکن میری طبیعت جس فن کی طرف مائل ہے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ یہاں کوئی رنگ ہے نہ روغن ہے، کوئی کاغذ ہے نہ پینسل، بس چکی پیستے رہو۔ جمیلہ کی آنکھیں پھر آنسو بہانے لگی۔ بس اب تھوڑے دن ہی باقی رہ گئے ہیں، آپ باہر آئیں تو سب کچھ ہو جائے گا۔ محمود 2 ماہ کی قید کاٹنے کے بعد باہر آیا تو جمیلہ دروازے پر موجود تھی، اس کالے برقعے میں جو اب بھوسلا ہو گیا تھا اور چکا چکا سے پھٹا ہوا تھا۔ دونوں آرٹسٹ تھے اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے، اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پرمسرت زندگی بسر کرنے لگے۔ محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کرے۔
जमीला खां साहब सलाम अली खां से फिर तालीम हासिल करने लगी। 1 बरस तक वो दोनों तालीम हासिल करते रहे। महमूद मुसफ्फरी सीखता रहा और जमीला मौसीकी। उसके बाद सारा असासा खत्म हो गया और नौबत फाकों पर आ गई। लेकिन दोनों आर्ट शिदाई थे। वो समझते थे कि फाके करने वाले ही सही तौर पर अपनी आर्ट की मिराज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए वो अपनी इस मुफलिसी के जमाने में भी खुश थे। एक दिन जमीला ने अपने शोहर को यह मसला सुनाया कि उसे एक अमीर घराने में मौसीकी सिखाने की ट्यूशन मिल रही है। महमूद ने ये सुनकर उसे कहा, नहीं, ट्यूशन व्यूशन बकवास है, हम लोग आर्टिस्ट हैं। उसकी बीवी ने बड़े प्यार के साथ कहा, लेकिन मेरी जान, गुजारा कैसे होगा? महमूद ने अपने फोसड़े निकले हुए कोट का कॉलर बड़े अमीराना अंदाज में दुरुस्त करते हुए जवाब दिया, आर्टिस्ट को इन फजूल बातों का ख्याल नहीं रखना चाहिए। हम आर्ट के लिए जिंदा रहते हैं, आर्ट हमारे लिए जिंदा नहीं रहता। जमीला ये सुनकर खामोश हुई। लेकिन मेरी जान, आप मुसव्वरी सीख रहे हैं, आपको हर महीने फीस अदा करनी पड़ती है, उसका बंदोबस्त भी तो कुछ होना चाहिए। फिर खाना पीना है, उसका खर्च अलहदा है। मैंने फिलहाल मुसव्वरी की तालीम लेना छोड़ दी है, जब हालात मुवाफिक होंगे तो देखा जाएगा। दूसरे दिन जमीला घर आई तो उसके पर्स में 15 रुपए थे, जो उसने अपने खावंद के हवाले कर दिए और कहा, मैंने आज से ट्यूशन शुरू कर दी है, ये 15 रुपए मुझे पेशगी मिली है, आप मुसव्वरी का फन सीखने का काम जारी रखें। महमूद के मर्दाना जज्बात को बड़ी ठेस लगी। मैं नहीं चाहता कि तुम मुलाजमत करो, मुलाजमत मुझे करना चाहिए। जमीला ने खास अंदाज में कहा, हाय, मैं आपकी गैर हूँ। मैंने अगर कहीं थोड़ी देर की मुलाजमत कर ली है तो इसमें हर्ज ही क्या है? बहुत अच्छे लोग हैं। जिस लड़की को मैं मौसीकी की तालीम देती हूँ बहुत प्यारी और ज़हीन है। ये सुनकर महमूद खामोश हो गया। उसने मजीद गुफ्तगू ना की। दूसरे हफ्ते के बाद वो 25 रुपए लेकर आया और अपनी बीवी से कहा, मैंने आज अपनी एक तस्वीर बेची है, खरीदार ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन खसी था, सिर्फ 25 रुपए दिए। अब उम्मीद है कि मेरी तस्वीरों के लिए मार्केट चल निकलेगी। जमीला मुस्कुराई, तो फिर काफी अमीर आदमी हो जाएंगे। महमूद ने उसे कहा, जब मेरी तस्वीरें बिकना शुरू हो जाएंगी तो मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं करने दूंगा। जमीला ने अपने खावंद की टाई की गिरा दुरुस्त की और बड़े प्यार से कहा, आप मेरे मालिक हैं, जो भी हुक्म देंगे मुझे तस्लीम होगा। दोनों बहुत खुश थे, इसलिए कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। महमूद ने जमीला से कहा, अब तुम कुछ फिक्र ना करो, मेरा काम चल निकला है। 4 तस्वीरें कल परसों तक बिक जाएंगी और अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे, फिर तुम अपनी मौसीकी की तालीम जारी रख सकोगी। एक दिन जमीला जब शाम को घर आई तो उसके सर के बालों में धुंकी हुई रुई का गुबार इस तरह जमा था जैसे किसी उधेड़ उम्र आदमी की दाढ़ी में सफेद बाल। महमूद ने उससे इस्तफसार किया, ये तुमने अपने बालों की क्या हालत बना रखी है? मौसीकी सिखाने जाती हो या किसी जिनिन फैक्ट्री में काम करती हो? जमीला ने, जो महमूद की नई रजाई की पुरानी रुई को धुंक रही थी, मुस्कुरा कर कहा, हम आर्टिस्ट लोग हैं, हमें किसी बात का होश भी नहीं रहता। महमूद ने हुक्के को मुंह में लेकर अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, होश वाकई नहीं रहता। जमीला ने महमूद के बालों में अपनी उंगलियों से कंघी करना शुरू की। ये धुनकी हुई रुई का गुबार आपके सर में कैसे आ गया? महमूद ने हुक्के का एक कश लगाया, जैसा कि तुम्हारे सर में मौजूद है। हम दोनों एक ही जनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, सिर्फ आर्ट की खातिर।